جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو نئے دوست چینل کو وزٹ کرتے ہیں اگر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جو بڑی سٹوری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرح کا اس کا خوف کا شکار ہو رہی ہے کہ شاید تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ شاید خدا نخواستہ وہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ رشینز نے اس پہ یوکرین پہ اٹیک جو کیا ہے اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ ایک پراپر وار کم از کم وہاں پر ایک سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس میں یوکرینین پارلیمنٹ نے اپنی ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی اپروول دے دی ہے، اور انہوں رشین پریزیڈنٹ جو ہیں پیوٹن جو ہیں انہوں نے بھی ایک فارمل اٹیک جو ہے نا انہوں نے وہاں پر لانچ کر دیا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں دنیا میں صاف ظاہر امریکنز اور اس کے بعد یورپین بلاکس جو ہیں ایک بڑا وہاں سے آ رہی ہے، ایک ان کی کنڈمنیشن شروع ہو گئی ہے، اور اس بات کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب تک تو سینکشنز لگ رہی ہیں، سینکشنز کا کہہ رہے ہیں کہ یورپینز امریکن جو ہیں کیا وہ صرف اس پہ رہیں گے، سینکشنز تک رہیں گے، یا جا کے وہ اس کی یوکرین کی مدد کو جائیں گے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ نیٹو الائز جو ہیں وہ یوکرین کو بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، نیٹو الائز جو ہیں امریکنز ہیں، نیٹو کنٹریز ہیں یورپین، وہ جا کر باقاعدہ کنفرنٹریشن کرنے کی ان کے ساتھ روس کے ساتھ جرت کریں گے براہ راست۔ مطلب آج تک اس طرح کی کبھی کنفرنٹریشن ڈائریکٹ جہاں تک میری اس میں ہے انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے تو یقیناً ہوتی رہی ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا، ادھر بھی ہوئی ہے، اس میں دیکھا ہم نے، اگین سب سے بڑی تو افغانستان میں ہم نے دیکھی تھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ بارڈر پہ آ کے رشیا کے بارڈر پہ یوکرین کے ساتھ بیٹھ کر یہ نیٹو فورسز کا رشین کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں آئی بال ٹو آئی بال، سو یہ ایک اس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے کہ کیا اس پہ ہوگا۔ اگرچہ امریکن سے اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ اکنامک سنکشن تک رہیں گے، دیگر کوئی جو پیسفل مینز ہیں وہ اپلائی کریں گے رشینز کو وڈرا کرانے کے لیے۔ اسی وقت یہ تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اس میں ہوتا ہے۔ انسیڈنٹلی کوئی حالات ایسے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں جب وہاں پہ وار کا آرڈر کیا انہوں نے آ کے پریزیڈنٹ پوٹن نے، اس وقت عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے اور ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں جب میں آپ سے بات کروں، جو وار وہاں پہ چل رہی ہے، اور آج ان کی ملاقات بھی ہے پیوٹن سے ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے 3 گھنٹے تک ہوئی ہے۔ تو اس پہ ذرا تھوڑی سی میری ایک یہاں پہ اچھے خاصے سینئر لوگوں سے کوئی بات ہوئی جو فارن آفس کو، ملٹری کے ان کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ ایک تو لے مین انڈرسٹینڈنگ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ایک ایکسپرٹس کی تھی کہ میں نے کہا ان سے ذرا پوچھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے اس سے بڑی بحث اس پہ چھڑ چکی ہے، پوری دنیا میں بھی ہے، یہاں پہ بھی اس وقت اکیلے وہ کسی ملک کے یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے لیڈر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں جو اس وقت رشیا میں موجود ہیں، جب باقاعدہ وہاں پر وار اس وقت آ کے لڑی جا رہی ہے۔ سو پاکستان میں بھی اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہے کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تھا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ چلو جانا چاہیے تھا، نہیں جانا تھا، اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ میرے پاس کچھ انسائیڈ سٹوری ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جانے سے پہلے انہوں نے پاکستان کے سابق فارن یا سیکریٹریز تھے ٹاپ کے، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان سے مشورہ مانگا تھا کہ جناب کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ وہ میں آپ کے ساتھ اندرونی کہانی شیئر کروں گا کہ ان کو کیا مشورہ دیا گیا، عمران خان صاحب کا ذہن میں کیا فیئر سے، کیا خوف تھے، کب پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، وہ ابھی آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل کرتے ہیں۔ پلس جو سب سے بڑی چیز ہے کہ رشین بلاک میں جانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، امریکنز افینڈ ہو سکتے ہیں اس لمحے پہ، ہمیں کیا بینیفٹس ہیں وہاں پہ اس کے رشین کے ساتھ جانے میں، جب پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، کیا پاکستان کچھ گین کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان نہ جاتے عمران خان صاحب تو کیا ہمارے پاس اس پہ آپشنس۔ اسپیشلی جو مین چیز یہ ہے کہ ہم امریکنز کو آ کے افینڈ کرنا اگنور کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب 3-4 اس پہ سوالات ہیں جس میں ہم آ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ مشکل اس میں چیز تھی۔ بلکہ میں یہاں سے کہوں، وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جب ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اس کو خاصا سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو ان کے آئے ہیں ڈپٹی فارن منسٹر، آپ ان کو کہہ رہے ہیں ڈپٹی، جو ان کے تھے وہاں پہ آئے ہیں ان کے، تو انہوں نے آگے ریسیو جو کیا، تو عمران خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں انگلش میں کہتے ہیں دیز آر ویری انٹرسٹنگ ٹائمز ٹو بی ہیئر، بلکہ سوری اس میں کہتے ہیں ایکسائٹنگ ٹائمز ٹو بی ہیئر۔ اب اس پہ بات پہ تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے، جب جنگ شروع ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، انوسینٹ پیپل ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں، ایک پوری دنیا میں فیئر ہے، اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ دیز آر ویری ایکسائٹنگ ٹائمز ٹو بی ہیئر۔ تو یہ شاید مطلب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا تھا، لیکن اس پہ ان کے وہ جو تھے، وہ جو لینے آئے ہوئے تھے ان کے ہوسٹ یہ کنٹری کے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب کہ اگین یہ ٹھیک ٹائم پہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہ رشین جو ہیں انہوں نے ان کو تھوڑی تسلی دی کہ اس ایکسائٹنگ سے زیادہ یو آر ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ خیر اب بات کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا اور پاکستان کے لیے اس میں اچھا برا یا اس میں سے کیا نکل سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا ہو چکے، پرائم منسٹر پاکستان از دیئر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے جب یہ پوری وہاں پہ جب بات یہ اس پہ شروع ہوئی تو ہوا یہ تھا، یہ جو وزٹ تھی یہ پہلے سے طے تھی، اس کا تو خیر آپ کو پتہ ہوگا، اور اب کی نہیں ہے، پچھلے 6-7 مہینے سے اس کی ان کی ڈیٹس وغیرہ طے کی جا رہی، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ پہلے بھی ہوا تھا کہ پیوٹن نے آنا تھا پاکستان، 2-3 دفعہ ان کا یہاں پہ ٹائم ٹیبل بھی ہوا تھا،
لیکن پھر وہ کہا جاتا ہے انڈینز نے درمیان میں کچھ اپنا رول پلے کیا، کیونکہ انڈیا کا ماسکو میں بڑا، نیو دہلی کا ماسکو میں بڑا اپنا انفلوئنس ہے، ان کا کلاؤٹ ہے، تو انہوں نے رشینز کو شاید وہاں پر کچھ انہوں نے روکا کہ آپ ابھی پاکستان نہ جائیں، پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے ایشوز جو تازہ تھا، شاید یہ میسج ملے گا اس کو پاکستان کو، اسلام آباد کو، کہ رشین جو ہے کشمیر کے مسئلے پہ ان کا پیوٹن کا آنا، اسلام آباد آنا، اور پاکستان کی طرف سے ڈیفینیٹلی اس پہ بات کی جاتی کہ آپ ان پہ ہمیں ایک ان پہ انڈینز پہ ذرا دباؤ ڈالیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، سو شاید ان کے لیے اچھا نہیں تھا، لہٰذا انڈینز نے اپنا دباؤ رکھا ہے ان پہ، اور کہا جا رہا ہے یہ بھی ایک مطلب ون آف دا فیکٹرز یہ بتایا جا رہا ہے۔ سو اب کی دفعہ جب ان کو دعوت دی گئی کہ نہیں چلیں آپ آ جائیں، اور اس کی ڈیٹس جو جیسے میں نے کہا کہ پہلے سے طے ہو رہی تھیں، اب یہ بات عام آدمی نہیں سمجھتا کہ ڈیٹس جو ہیں پہلے سے طے ہو رہی ہوتی ہیں، اس پر بیٹھ کے پاکستان میں خاصی اس پہ بحث ہوئی آپس میں، پاور سیکٹر، یہ سرکل جو ہمارے اس میں ملٹری بھی شامل ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر فارن آفس کے لوگ جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس پہ پرائم منسٹر پاکستان نے انیشیٹو لیا، عمران خان صاحب نے، جو مجھے کچھ ذرائع نے بتایا فارن آفس سے بڑے کریڈیبل، کہ ایک یہاں پہ ایک میٹنگ کی گئی، اس میں جو انہوں نے فارن سیکرٹری بلائے تھے، جن کو سابقہ فارن سیکرٹری تھے ریاض کھوکھر صاحب تھے، اس کے سلمان بشیر صاحب تھے، اس کے بعد یہ اعزاز چودھری صاحب تھے، جلیل عباس جیلانی صاحب تھے، پھر بدر ضمیر اکرم صاحب تھے، اور ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا، آل ویری سیزنڈ اور بڑے، جیسے میں نے کہا کہ ویری اگر ایکسپیرینس، جو ویسٹ کو بھی جانتے ہیں، جنہوں نے ویسٹ میں سرو بھی کیا ہوا ہے، ان کے کیپٹل میں رہے ہیں، جیسے ملیہ لودھی صاحبہ ہیں جو امریکہ میں بھی رہی ہیں، یو این او بھی رہی ہیں، یو کے میں بھی رہی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، وہ امریکہ میں پاکستان کے اس میں سفیر ہیں۔ اعزاز یہ چودھری صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ رہے ہیں، اس کے ضمیر اکرم صاحب ہیں، وہ یو این او میں بڑے ہمارے پاکستان کے مستقل اس کے نمائندے کے طور پر رہے ہیں۔ ریاض کھوکھر صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں۔ سو یہ سارے لوگ بڑے انتہائی برین ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو، ان کو بلایا تھا عمران خان صاحب نے کہ آپ ہیں اور بتائیں، بیٹھ کے میرے سے ڈسکشن کریں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا جب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو جانا چاہیے اس وقت، اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ رشینز کو بڑا نیگیٹو میسج جائے گا، اور آپ کیونکہ ڈیٹس پہلے سے طے ہو چکی ہیں ان دا مڈل آف اس کے آل آف سڈن، یا تو ہوتا نا کہ کیونکہ یہ سچویشن یوکرین کی 10-15 دن سے ڈیولپ ہوئی ہے، پہلے کی تو نہیں تھی، آپ کو تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس موقع پہ اگر آپ نہ گئے تو یہ میسج رشینز کو بڑا وہ جائے گا، برا جائے گا، اور ان کا رشین کے ساتھ پاکستان کا نیا جو الائنس یہ بن رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو وہ اس میں دراریں پڑ جائیں گے، اور انڈینز کا جو کلاؤڈ تھا وہاں پہ ماسکو میں، جو بڑھا ہوا کلاؤڈ ہے، جس کی وجہ سے رشین بعض دفعہ نیوٹرل پوزیشن لے لیتے ہیں یا اپنا ووٹ ان کے حق میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ بڑا ہمیں فائدہ ہوگا پولیٹیکلی بھی سے زیادہ، ہمیں آ کے ایک اس فارن پالیسی لیول پہ ہمیں بڑا ایک اچھا انیشیٹو مل سکتا ہے، اور ہم انڈینز جو وہ کلاؤڈ ہے یا انفلوئنس ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا، یہ جو سارے فارن آفس کے لوگ ملے ہیں سیکرٹریز وغیرہ، کہ جناب انڈیا کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کی بات ہے، سب سے زیادہ مسئلہ تو یہ پاکستان کو یورپین سے زیادہ امریکن ریئیکشن کا رہتا ہے کہ امریکنز کیا کہیں گے کہ ہم چائنیز یا اس بلاک میں جا رہے ہیں، اس میں رشینز بلاک میں جا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ان کا یہی کہنا تھا فارن آفس کے، یہ ہمارے پرانے جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ کی اس کی بات کرتے ہیں، اس کی ریئیکشن کی، تو امریکن نے بھی تو انڈینز کے ساتھ آج کل بڑا ان کا ہنی مون چل رہا ہے، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ کنفیڈریشن کے نام پر انڈینز نے بہت کچھ لیا ہے امریکن سے، تو انہوں نے تو پاکستان کا خیال نہیں رکھا، پاکستان کے مفادات نہیں دیکھے، انہوں نے تو ڈٹ کر اور کھل کر آج کل ان کے درمیان سے ہمارے یہاں کہتے ہیں سوئی بھی نہیں گزرتی۔ اگر امریکنز اپنے انٹرسٹ کے لیے چائنا کو آ کے کارنر کرنے کے لیے انڈیا کو اتنی بڑی سپورٹ دے سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ بغیر ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے مفادات دیکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ نیوٹرل ہو کے آ کے نیوٹرل کھڑے ہوں جیسے ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو ہم پھر کیوں نہ، اگر ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، ہمیں بھی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی دیکھنی چاہیے، ہمارا فائدہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ پلس ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ یہ اسٹیپ آپ لیتے ہیں تو دنیا بھی یہ میسج جائے گا کہ پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے وہ مفادات دیکھتا ہے، جو کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ممالک اپنے مفادات دیکھتے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کے ذاتی دوستیاں کوئی چیز نہیں ہوتی، جو پرماننٹ ہوتے ہیں آپ کے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر انڈینز، امریکنز یا دیگر ممالک اپنے مفادات دیکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے مفادات اس پہ دیکھیں۔ اس وقت ہمارا مفاد ہے کہ رشیا ہمیں وہاں پر یہ جانا چاہیے، سو یہ بھی ان کو وہاں پہ بتایا۔ پلس ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ایک میں نے بتایا کہ امریکنز کو انڈینز کلاؤڈ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوگا، تو پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے لیے وہاں بزنس اپرچونیٹیز کھلیں گی، ہمارا جو پائپ لائن کا ان کے ساتھ یہ چل رہا ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، وہ آگے آئے گا، آنا جانا شروع ہوگا۔ پاکستان ابھی بھی آپ کو پتہ ہے گندم جو ہے انہوں نے روز سے منگوائی ہے 40 لاکھ ٹن کے قریب، $1 بلین سے زیادہ کی، سو پاکستان ان کے ٹریڈ جو ہے نا وہ بھی بڑھ رہی ہے، سو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے۔ سو عمران خان صاحب اس پہ بھی تھا۔ پھر میں نے سورس سے پوچھا جو وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں معاملات فارن آفس پہ، کہ پاکستان کی ملٹری کا انٹیلیجنس کا کیا اس پہ فیڈ بیک ہے، وہ اس میں، کیونکہ پاکستانی ملٹری جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، وہیں سے اسلحہ بھی آتا ہے، چیزیں بھی آتی ہیں۔ خیر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے
تھے کہ آپ کو رشین کا اسلحہ بھی مل سکتا ہے یہاں سے, یہ بھی بتایا گیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس میں ملٹری کا بھی فیڈ بیک ڈیفینیٹلی یہی ہے, انٹیلیجنس کا بھی یہی ہے, جب تک تمام اسٹیک ہولڈر ہیں, فارن آفس ہے, آپ کی پولیٹیشینز ہیں, ملٹری ہے اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان تمام کا کنسنسس ہے کہ اس ٹائم پہ وزٹ جو ہے نا اس کو آپ کینسل کرنا یہ برا یہ جائے گا. جو رشین کے ساتھ ہم بڑے عرصے سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو تعلقات کو نقصان ہوگا, سو اس لمحے پہ نہیں کرنا چاہیے. سو یہ وہ کہتے ہیں فیکٹر سے. پلس ان کو یہ بھی بتایا گیا جب یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسٹراڈنری پرائم منسٹر پاکستان کی, کہ اس وقت یورپین جو ہے وہ اتنے زیادہ سخت خلاف نہیں ہے رشینز کے, کیونکہ بہت ساری ان کی جو انرجی کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی یورپینز کی, وہ رشیا جو ہے نا وہ فلفل کرتا ہے. سو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ رشیاز کو آپ وہ کر دیں کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ ان کو کرپل کر دیں یا وہ ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں جائیں, وار میں جائیں. ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بات چیت ضرور کریں گے, چھوٹی موٹی سینکشنز بھی وہاں پہ لگائیں گے, لیکن وہ دل و جان سے وہ کوئی وار لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ جائیں اور رشیا کے ساتھ ایک ڈائریکٹ وار. یورپ جو ہے جس نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, تباہی بربادیاں دیکھیں, ایک نئی وار کے لیے جائے. سو ان کا یہ کہنا تھا میکسیمم جو ہے امریکنز جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ مطلب ان کا یہ کہنا تھا, یہ جو ملے ہیں ان سے, کہ یورپینز کا وہ ریئیکشن نہیں آئے گا پاکستان پہ. ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے میڈیا اٹھائے گا, بہت سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ اٹھائیں گے, چیزیں کہیں گے جناب. اور ہمارے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت چلے گئے جب وہاں پہ وار ہو رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, بمبنگ ہو رہی ہے, جو مطلب میسیجنگ غلط جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس نے اگریشن کیا ہے اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ, اور ایک طرح کی سپورٹ سمجھا جائے گا اس کو, جو کہ پاکستان کے لیے شاید امیج کے لیے یا پاکستان کی اوور آل پوری دنیا میں ایک شاید وہ اچھی نہ جائے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, آپ کو پاکستان کو اس وقت اپنا مفاد دیکھنا چاہیے, اور ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ یہ وزٹ جو ہے آپ اس کو کینسل نہ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے. پلس ان کا یہ بھی کہنا تھا, یہ بھی بتایا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, کہ امریکنز نے جو شدت کے ساتھ مخالفت رکھی ہوئی ہے اس میں بھی ان کے اپنے اندر سے کوشچنز اٹھنا شروع ہو گئے امریکہ کے اندر سے ہی, کہ کیا ہم نے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. کہ جب سے کچھ عرصہ ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو پالیسی شفٹ تھا وہ اس کی طرف انڈیا کی طرف زیادہ گیا ہے, کیونکہ اگر چائنا کی وجہ سے ہم نے انڈیا کو زیادہ پیمپر کیا, انڈیا کو زیادہ فیسلٹیز دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادہ دوستی ہوئی ہے, ہم نے اگنور کیا ہے پاکستان کو, جس کی وجہ سے پاکستان چائنا اور رشینز کے کیمپ میں جا رہا ہے. تو کیا یہ پالیسی اسٹریٹجی امریکہ کے لیے ٹھیک ہے کہ اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے یہ پاکستان کو چائنا اور اس کے جا کے رشیا کے اس میں کیمپ میں دھکیلے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیر آلریڈی وائسز ہیں وہاں پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو یہ اس کو چائنا کی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے جیسے ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ الاؤ کریں, اجازت دیں کہ چائنا کے ساتھ اپنی انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھے. وہ اگر رشین کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم تھوڑی سپیس دیں, ہم پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات رکھیں جہاں پہ امریکنز کے انٹرسٹ اگر سرو ہو رہے ہیں, خطے میں ہو رہے ہیں, ایشیا پیسیفک میں یا دیگر اس میں ریجن میں, تو ہمیں پاکستان سے وہاں تک رہنا چاہیے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہماری لائن لے کے جو ہماری ایک اس چائنا پہ لائن ہے یا دیگر ممالک ریجنل پالیسی پہ دیگر پہ ہے, پاکستان اس کو بالکل اس کو دل و جان سے وہ کرے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی فوراً یا سیکورٹی پالیسی میں میسو شفٹ آئے گی, چینج آئے گی. سو انہوں نے کہا امریکہ میں آلریڈی اس بات پہ یہ آ رہا ہے, اسٹریس آ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ پاکستان پر سے دباؤ ان سے ہٹائیں. بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں, جو میں اب اس کو اینڈ کروں میں, کہ عمران خان صاحب جو ہیں, ایک میکاولین مجھے یاد آیا ان کی بک جو ہے نا پرنس, اس میکاولی بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بارڈر پہ قریب میں کوئی جنگ ہو رہی ہے دو ہمسایہ ملکوں میں, اس وقت آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, آپ کو پوزیشن لینی چاہیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, اٹس ناٹ نیسیسریلی کہ ہم ان سے ایگری کریں, لیکن میکاولی کو کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ڈپلومیٹک ان کی سکلز کے حوالے سے, وار کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیں. آپ کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر آپ نیوٹرل بھی رہے ان میں سے جو ملک جیتے گا وہ آپ کی طرف آئے گا کہ بھائی صاحب آپ بھی نیوٹرل تھے, میرا ساتھ نہیں دیا. سو سم ٹائم مطلب اگر پاکستان نے جوا کھیلا بھی ہے, مطلب ہے انہوں نے اپنا ایک طرح کا گیمبل کھیلا بھی ہے, اب اس گیمبل میں سے کیا نکلتا ہے, پاکستان کی اسٹینڈنگ بہتر ہو سکتی ہے, دنیا ہمارے خلاف گینگ اپ ہو سکتی ہے, امریکنز ریئیکٹ کر سکتے ہیں, نیٹو اینڈ کمپنی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو آپ کو پتہ ہے بہت ساری گرے لسٹ کی بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ہمیں G+ کا اسٹیٹس دیا, جسے ٹریڈ کے ہمیں بہت سارے وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, امریکنز ہمیں ٹریڈ میں کنسیشن دی ہوئی ہیں, ان پہ
وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ہمیں آ کے مطلب اکنامکلی کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا اسٹیپ ہے جو وہاں پہ لیا گیا ہے. اس کے اگینسٹ ہمیں رشینس پھر کیا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, یا چائنا ہمارے ساتھ, وہ جو چائنا اور اس کے امریکہ کی ٹگ آف وار میں ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. سو ویری مطلب وہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ایکسائٹنگ ٹائمز ہیں, لیکن بڑے مشکل ٹائمز بھی ہیں پاکستان کے لیے. فیصلے کرنا, کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا, پوری دنیا کے اگینسٹ, مطلب پوری دنیا کا دیکھا جائے میجارٹی آف کنٹریز جو ہیں وہ رشینس کی اس کے اگریشن کے اگینسٹ کھڑے ہوں, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر موجود ہے. ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں نا اگین, یہ جو آپ چوائسیز کرتے ہوتے, چوائسیز ہیو کنسیکوینسز. اب کنسیکوینسز اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, فیصلے کی تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پاکستان کے لیے کیا اس میں نکلتا ہے, کیونکہ کہتے وہی ہیں, مجھے سورس نے کہا وہی والی بات ہے, بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی, کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا, کہ ہم نہ جاتے تو بھی ہمیں نقصان ہونا تھا, کہ رشینس کے ساتھ بڑی مشکل سے تعلقات ٹھیک ہو رہے تھے, اور اس میں انڈینز کو ہم نیوٹرلائز کر رہے تھے. اگر نہ جاتے تو وہ ہمیں سیٹ بیک ہونا تھا. ہم گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوگی. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا.